سرمایہ کے آخری دور کا یہ حصہ دوم ہے، جس میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ سرمایہ داری اپنے آخری دور کے اندر انسان سے کیا مطالبہ کرتی ہے اور اس کے نتیجے کے اندر انسان کو کیا حاصل ہوا ہے۔ اب ایک سرمایہ دارانہ نظام سے منسلک شخص جو اپنے آپ کو کبھی لبرل، کبھی قوم پرست، کبھی اشتراکی کہتا ہے، وہ آیا کرے تو کیا کرے۔ عیسائیت سے اس کی کوئی امید نہیں ہے، کہ عیسائیت اور یہودیت پوری کی پوری سرمایہ داری میں ضم ہو کر تحلیل ہو گئی ہے، اور مغرب میں صرف اور صرف وہ ایک اظہار کا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں سے مغرب کے رہنے والوں کا بغض ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے سیکھنے کے بجائے ان سے صلیبی جنگیں لڑی ہیں، اور آج اپنے مسلمانوں کو وہ دہشت گرد اور اپنا دشمن تصور کرتے ہیں۔ سرمایہ دار دنیا میں ایک بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ فرسٹریٹڈ ہے۔ وہ دنیا میں کیا کرنا چاہتا ہے اور دنیا میں رہنے کا کیا مقصد ہے، اب وہ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ اب اس کے لیے دنیا جنت بننے کے بجائے ایک جہنم بن چکی ہے۔ یعنی بے مقصد زندگی نے اس کی زندگی کے اندر کانٹے ہی کانٹے بھر دیے ہیں۔ اب وہ کیا چاہتا ہے دنیا کے اندر؟ اب وہ دنیا کے اندر صرف اور صرف اپنی موت چاہتا ہے۔ اس طریقے سے اس دنیا کی زندگی کو پورا کر کے موت کی نظر ہو جائے، مگر مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیوں پیدا ہوا، کس لیے پیدا ہوا، کیا اس کی دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اب وہ صرف پودوں، پیڑوں، پھولوں اور بے جان چیزوں سے اپنا دل لگا رہا ہے، یا پھر وہ اسٹیٹک سینس کی وجہ سے کبھی اپنے آپ کی تخلیقیت کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے، کبھی اپنی تخلیقیت کے لیے پینٹنگ سے اس کا اظہار کرتا ہے، مگر یہ تمام چیزیں اس کی بے مقصد زندگی کو مقصد دینے کے سے مابرا ہیں۔ اس لیے آج کا انسان ایک فرسٹریٹڈ انسان ہے، آج کا انسان ایک بیمار انسان ہے۔ اس کو حق کی تلاش ہے اور حق کی جستجو میں وہ سرگرداں ہے۔ ہم آگے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کس طریقے سے حق کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سرمایہ داری کی جنگ کے اندر شریک ہو کے، اس کی ترقی کے اندر شریک ہو کر زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل کریں اور دنیا کو جنت بنائیں، مگر یہ ناممکن ہے۔ سرمایہ داری آج اپنے آخری دور میں ہے۔ اب اس کا جس نے بھی ساتھ دیا، اس کا بھی سفینہ ٹوٹ جائے گا اور ڈوب جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا مقصد جو کہ اسلام نے دیا ہے، اس کی طرف رہتے ہوئے دنیا کو اسلام کی طرف دعوت دیں، اس کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ دنیا میں آنے کا مقصد دنیا میں رب کی عبادت ہے، اور حقیقی رب موجود ہے۔ یہ باقی رب جو تم نے خود بنائے ہوئے ہیں، ان کو پاش کر دو، اور سرمایہ داری کے خود کو جو تم نے سب سے بڑا خود بنایا ہوا ہے، اس کو گرا کر اصلی رب کی پرستش کرنے لگو، اور دنیا کو جنت نہ بناؤ۔ دنیا تو وہ جگہ ہے جہاں سے جنت میں جایا جائے گا، وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی طرف پیروی کی جائے گی۔ اس لیے حقیقی جنت موجود ہے، اس کی جستجو میں لگ جانا چاہیے۔ سرمایہ داری کے عقائد، اس کے مقاصد، اور اب اس کا اینڈ، یعنی کہ اب سرمایہ داری کے خاتمے تک ہم نے آپ کو بہت آسان الفاظ میں بتایا۔ مقصد کوئی اسی طور پہ کوئی انٹلیکچل ورک نہیں تھا، بلکہ عام آدمی کو یہ سمجھانا تھا کہ سرمایہ داری کیا ہے اور سرمایہ داری اب کس حالت میں موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر ہم یہ تمام باتیں ان کے مفکرین کی زبانی کریں گے، تاکہ ہم نے جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ آپ سے اب تک کہا ہے، اس کو ہم صرف بائسڈ ہو کے نہیں، بلکہ ان بائسڈ ہو کے انہی کے مفکرین کی زبانی آپ کو بتائیں گے کہ سرمایہ داری کیا ہے، تاکہ لوگوں کا یہ شکایت اور یہ گلہ ہے کہ تمام کی تمام چیزیں ہم نے اپنی طرف سے گڑھی ہیں اور سرمایہ داری ایسی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سرمایہ داری کے لبرل مفکرین، سرمایہ داری کے اشتراکی مفکرین اور پوسٹ ماڈرنسٹ مفکرین کا ایک ایک کر کے جائزہ لیں گے، اور آسان الفاظ میں کوشش کریں گے کہ یہ پاور کا
سکیں کہ سرمایہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے اور اس کے نظریات کیا کیا ہیں اور کس طریقے سے سرمایہ داری نے دنیا کو مسخر کیا۔ آج کا دور بلا شبہ سرمایہ داری کے غلبے کا دور ہے۔ آج کا دور میں تمام لوگ، عیسائی، یہودی، مسلمان، سب سرمایہ داری کے غلبے کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مگر یہ سرمایہ داری کا آخری دور ہے۔ وہ اپنی پوری پیک یعنی کہ اپنے عروج تک پہنچ چکا ہے اور ہر عروج کو زوال ہے۔ اس طریقے سے سرمایہ داری کو بھی زوال ہے، اور اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ سرمایہ داری کے بعد اسلام کا غلبہ ہوگا۔ غلبہ تو وہ اس کا ہوگا جو کوشش کرے گا، جو اپنی جانوں کو اس کے لیے قربان کرے گا، ان لوگوں کا بھی انہی کا غلبہ ہوگا۔ اور اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے تو اس کے لوگوں کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اور سرمایہ داری سے منسلک ہونے کے بجائے سرمایہ داری سے علیحدہ ہو کر اس کی انہدام کی کوشش کر کے علیحدہ سے ایک اپنا پورا اسلامی نظام بنانا ہوگا۔ اسلام کی پیوند کاری سرمایہ داری کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ اسلامی بینکاری، اسلامی معاشیات، اسلامی سیاست، اسلامی جمہوریت، یہ سب دھوکے کے نام ہیں اور اپنے آپ کو سرمایہ داری کے ساتھ منسلک کرنے کی جدوجہد ہے۔ ہمیں اپنے نام، اپنے کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور دنیا کے اندر ترقی نہیں بلکہ آخرت کی ترقی کی طرف لانا پڑے گا۔ دنیا کے اندر جو ہے مال کی بڑھوتری نہیں بلکہ معاد کی بڑھوتری یعنی آخرت کی بڑھوتری کی ضرورت ہے۔ ہمیں آخرت میں جانا ہے، دنیا میں ہمیں فخر اختیاری استعمال کرنی ہے، فخر اجباری نہیں چاہیے، مگر فخر سے ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، اور دنیا میں ترقی کا خواب نہیں دکھانا چاہیے، دنیا کو ایسا بنانا چاہیے جس سے آخرت کی زندگی آسانی سے پوری ہو سکے، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی